اعوذ بسم اللہ اسٹوڈنٹ کریں گے اسلامیات لازمی برائے جماعت ششم یعنی کلاس 6 نیشنل بک فاؤنڈیشن، اور اس کا چیپٹر ہم نے کرنا ہے ریاست مدینہ کا قیام، پیج نمبر 55۔ یہ بے پارٹ ہے آپ کے باب نمبر سوم کا یعنی 3rd چیپٹر کا۔ کائنڈلی جس دن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور کائنڈلی ویڈیو کے دوران جو بھی ایڈز آتے ہیں ان کو ضرور واچ کریں۔ اس طرح آپ سپورٹ کریں گے میرے چینل کو، میری آڈینس کو انکریز کرنے میں مجھے ہیلپ آؤٹ کرو گے، اور اس طرح اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے گی جو آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے عارضی طور پر امن و سکون نصیب ہوا، تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ اور اسلامی معاشرے کے قیام کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے عملی اقدامات شروع فرمائے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہجرت کیوں پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ، کیونکہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے باپ داداؤں کا جو طریقہ تھا عبادات کا، اور وہ جس طرح بتوں کو پوجنا، تو وہ وہی کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دیا کرتے تھے۔ پھر جو لوگ آپ کی تبلیغ کے سبب آپ کے ساتھ جڑے، ان میں آپ کے کچھ خاندان والے تھے اور کچھ دوست تھے، کچھ احباب تھے، تو وہ صحابی اور صحابیات بھی انہی تکالیف کا نشانہ بنے، انہی اذیتوں کا نشانہ بنے جو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرمائی، مدینہ کی طرف رخ کیا، اور رات کے پچھلے پہر جو ہے نا، ان مشرکین مکہ جو کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر کے کھڑے ہوئے تھے، یہ سوچ کر کہ ہم حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو وہ وہاں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ کیا کہ آپ ان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزر گئے، اور ان کو گمان بھی نہ گزرا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر جیسے ہی آپ نے مدینہ میں قدم رکھا اپنے باقی اصحاب کے ساتھ جو مکہ سے آئے تھے، تو پھر آپ نے وہاں پر ایک پراپر باقاعدہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کو ڈکلیئر کیا، مدینہ کو، ٹھیک ہے نا، یعنی مدینہ ایک پہلی اسلامی جمہوریہ بنی دنیا میں، اور وہاں پر اسلامی معاشرے کا قیام ہوا، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے آسانی دی گئی تھی۔ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کے عمل سے آپ نے مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی، غم خواری اور دائمی محبت و الفت کا بیج بو دیا تھا، جو آگے چل کر تنا آور درخت بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہجرت مدینہ ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جتنے مہاجرین صحابی جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، انصار کو بلا کر ان کے ہاتھ میں ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کا ہاتھ آپس میں ملوا کر کہا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارے دکھ سکھ کا تم اس کے شریک ہو۔ تو اس طرح انصار نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، مدینے والے بہت اچھے بہت پیارے لوگ تھے اور اب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے نرم دل تھے، انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اپنے گھر آدھی جائیداد ان مہاجرین کو دے دی، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عذر کے، جو کہ اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ وہاں کوئی غریب نہیں تھے مکہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے ان کے اوپر جو مظالم ہوئے، ان کو اپنی ساری جائیدادیں زیرو لگنے لگیں، اور انہوں نے کہا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے باغات، ان کی کوئی ویلیو نہیں، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ گئے تھے۔ تو اسی طرح انصار بھی ماشاءاللہ یہاں اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا کافی، تو جن کو نہیں بھی نوازا تھا انہوں نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا، اور جیسے جیسے جو جن کے بھائی بنے ان کو انصار نے اپنا اپنا حصہ دیا تھا، اور اس طرح ان کے اندر محبت اور پیار، اور بالکل ایسے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ درخت ایسا تناور درخت تھا کہ اس کو بڑے سے بڑی مشرکین کی آندھی بھی ہلا نہ سکی۔ میثاق مدینہ، قریش اور مشرکین مکہ، میثاق کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ،
ٹھیک ہے. جب ہم گھر کرائے پر دیتے ہیں تو کرایہ دار مالک مکان آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 1 سال تک ہم یہاں رہیں گے اور ہم آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم آپ کو برابر ٹائم سے کرایہ دیں گے اور آپ کے لیے کسی قسم کی مشکل پیدا نہیں کریں گے. اسی طرح مالک مکان ایگریمنٹ میں لکھتا ہے کہ میں آپ سے زائد کرائے کا تقاضا نہیں کروں گا, میں نے جو ایگریمنٹ میں لکھا ہے میں اس کی پاسداری کروں گا, اور آپ کا بھی اور آپ کی عزت اور آپ کے گھر کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. قریش اور مشرکین مکہ نے ہجرت کے بعد پہلے عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ اس کی سرداری قبول نہیں کی جائے گی. یاد رہے کہ اس کی سرداری پر انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے متفق ہونے والے تھے. اب مشرکین مکہ کون ہیں؟ وہی سردار قبیلے کے, وہی اپنے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتے تھے, آج کو ان کے دشمن بنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو گیا اور وہ عبداللہ بن ابی کو دھمکی آمیز خط لکھ رہے ہیں جو کہ مدینہ کا اور مکہ کا سردار بننے جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, تو جس پر انصار بھی راضی ہیں. یعنی مکہ سے آیا ہوا ایک انسان مدینہ کے اندر سرداری پانے والا ہے اور مدینہ کے رہنے والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر بدست خم ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھ سکتے ہیں ہماری بہتری کس میں ہے. اب انصار, اب ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو قبول کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو, یہاں پر ہمارے مدینہ میں تشریف لائیں اور آ کر عبداللہ بن ابی کو جو ہے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں مدینہ کے اندر تو انصار ان کے آنے سے پہلے ہی عبداللہ بن ابی کو سرداری دینے والے تھے, متفق تھے وہ اس چیز پر. لیکن اب قریش والے اور مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی کو کہ تمہیں سرداری نہیں ملنی, یہ جو تم سردار بننے کے خواب دیکھ رہے ہو نا یہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا یہاں سے, اور تم باز آ جاؤ اس ساری حرکتوں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آؤ اور وہاں کے لوگ اچھے طریقے سے پیش نہ آئیں. اسی طرح انہوں نے مہاجرین کو بھی دھمکی آمیز خط لکھے, اور اسی طرح مہاجرین کو بھی انہوں نے خط لکھے کہ اچھا تم ہمیں چھوڑ کر مکے کو چھوڑ کے تم مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گئے ہو ان کی بات مان کر, تو تمہاری بھی خیر نہیں. ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غیر مسلموں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینہ میں آئے تھے, مہاجرین اور انصار دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا, تو اب ان کی سیکیورٹی اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ انہوں نے ایک تو اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, اور وہ دائرہ اسلام میں آئے تھے, اور پھر انہوں نے اپنی جائیدادیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی تھیں, تو اب ان کی حفاظت بنتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور مدینے میں کریں, کوئی اپنے سیاسی کام شروع کریں یا دینی کام شروع کریں, ہمیں اپنے ارد گرد کو سیف کرنا ہے, ہمیں اپنی باؤنڈریز کو سیف بنانا ہے, اپنے بارڈرز کو سیف بنانا ہے, مدینے کی ریاست کو سیف بنانا ہے. تو مدینہ میں اس وقت یہودی قبیلے بھی آباد تھے اور مدینہ سے باہر بھی کچھ یہودی قبیلے آباد تھے اور مسلمان قبیلے آباد تھے. تو ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان سے تعلقات قائم کیے, ان کو لیٹرز بھیجے, کچھ امبیسڈرز بھیجے, اور ان سے کچھ خاص معاہدے کے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کے قیام کی خاطر یہود کے 3 قبائل, اب 3 قبیلے تھے جن کو پراپرلی لیٹر ایشو ہوئے تھے کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ معاہدے میں آئیں, آپ ہمارے ساتھ. جس طرح اب دیکھو چائنا والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک غیر مسلم ہیں لیکن انڈیا کے مقابلے میں وہ ہمارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے. اسی طرح رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. کون ہے یہ؟ غیر مسلم ہے, لیکن ان کو ہمیں کیونکہ انڈیا سے خطرہ ہے, ادھر ہمارا افغانستان ہے, مسلمان دوست ہے, تو اسی طرح مدینہ کے مسلمان دوست بھی اور غیر مسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھے کہ کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں کہ اگر ہمارے پہ کوئی پریشانی بنتی ہے, میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ اس معاہدے میں کیا تھا کیونکہ آگے ہم وہ پوائنٹس پڑھیں گے. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان قبائل کے علاوہ جو یہود کے 3 قبیلے تھے نا, ان میں 3 قبیلوں کا پہلا جو نام ہے وہ بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو نام ہے بنو قینقاع. تو یہ 3 قبیلے ہیں جو پیور یہودی تھے, کے ساتھ ایک تاریخی تحریری معاہدہ کیا, ایگریمنٹ کیا. اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں یا ایگریمنٹ آف مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور بھی کہا جاتا ہے. اب یہ بین الاقوامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی انٹرنیشنل.
جب ہم اپنے دوسرے ممالک سے چائنا سے یا رشیا سے یا افغانستان سے ترکیہ سے ہم کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو وہ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل ایگریمنٹ کہلائے گا. تو یہ بھی کیونکہ مدینہ سے باہر تھا, مدینہ کی اسٹیٹ سے باہر کے لوگوں سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا, تو یہ پہلا بین الاقوامی تھا. اس سے پہلے آج تک کسی نے کسی اور ملک یا کسی اور قبیلے سے اس طرح مدد نہیں مانگی تھی یا اس طرح کوئی معاہدہ کرنے کی نہیں سوچی تھی. تو یہ بھی صحرا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے ایک راستہ کھولا, ایک راستہ دکھایا مسلمانوں کو کہ اگر آپ کو مدد لینی ہو تو آپ اپنے ارد گرد کے نیبرنگ کنٹریز سے بھی مدد کے لیے بول سکتے ہیں. آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے, اور ان سے ایگریمنٹ کروا کر اپنی مدد بھی کروا سکتے ہیں. تو میثاق مدینہ کے اہم دفعات, ویسے تو کافی ساری دفعات ہیں لیکن جو بہت سگنیفیکنٹ فیچرز ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے. پہلا جو فیچر تھا وہ تھا مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ یہودی ہیں, مسلمان ہیں, کوئی بھی ہیں. آپس میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. صلح صفائی سے اگر 100 دیکھیں ایک گھر میں بہن بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں, تو اگر قبیلوں میں کوئی تھوڑی بہت کوئی پریشانی بنے یا کوئی ایشو ہو تو اس کو بیٹھ کے ریزالو کیا جائے, بجائے اس کے کہ تلواریں ہاتھ میں پکڑ لیں. مدینہ منورہ میں آباد مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے. اب باہر کی اسٹیٹ کے علاوہ اندر جو مدینہ کی اسٹیٹ ہے اس کے اندر اگر جو مذاہب ہیں یہودی اور مسلمان, سب کو اپنے اپنے دین پر اور اپنی اپنی عقیدت, اپنے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے حساب سے اپنی عبادات کرنے کی کھلی اجازت ہے. کوئی کسی میں انٹرفیئر نہیں کرے گا, نہ یہودی مسلمان کو روکے گا نہ مسلمان یہودی کو روکے گا. سب اپنے اپنے دائرۂ حد میں رہیں گے, حقوق میں رہیں گے. تیسری بات تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کی جائے گی. اب کہا گیا تھا کہ جو بھی مظلوم ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, سب لوگ اس کی حمایت کریں گے, اور جو ظالم ہے چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, ایسا نہیں ہوگا وہ امیر ہے تو رشوت دے کے چھوٹ جائے, بالکل نہیں. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا بہت سخت لا تھا یہ کہ کوئی بھی ہے اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے, اس کو سزا ضرور ملے گی اور ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. جنگ میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے, یہ چوتھا ہمارا کاز تھا, اس کے اندر کلاز تھا یا دفعہ تھی. مدینہ منورہ میں حملہ کرنے والوں کا مقابلہ مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے. جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے. اور دیکھیں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کیونکہ قریش والے آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے, پیسہ بہت تھا ان کے پاس, جنگی آلات بہت تھے, گھوڑے بہت تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو تکلیف ہونی تھی, انہوں نے کبھی نہ کبھی جنگ مسلط کرنی ہی تھی مدینے کے اوپر. جیسے اب امریکہ ہر وقت اس داؤ میں لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پاکستان کو قابو کیا جائے, تو وہ کوئی نہ کوئی شرارتیں کرتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہودی رہ رہے ہیں مذاہب یہاں پر مدینہ کی اسٹیٹ میں, اور مسلمان, وہ مل کر جب باہر سے کوئی انویڈر آئے گا یا کوئی حملہ کرے گا ہم پہ, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی یہودی آئے باہر سے یا مسلمان آئے, تو اندر والے یہودی اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اپنی اسٹیٹ کو سب سے پہلے رکھیں گے, پریورٹی دیں گے اسٹیٹ کو, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہودیوں نے حملہ کیا تو یہودی کہیں جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا, آپ نے اسٹیٹ کو ڈیفینس کرنا ہے, آپ نے اسٹیٹ کا دفاع کرنا ہے. تو اور جنگ کی صورت میں جو اخراجات آتے ہیں, جیسے گھوڑوں کی ضرورت ہے, زیروں کی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, اور بہت سارے سپلائز کی ضرورت ہوتی ہے. تو کھانا پینا, دوائیاں, یہ ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے. جنگ کے میدان میں بارود, اسلحہ, یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مل کر مسلمان اور یہودیوں کے پاس آپ کو پتہ اس وقت بڑا پیسہ تھا, تو انہوں نے کہا, اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑا عطا کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا مل کر اخراجات کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی جنگ ہے اور یہودی کہیں سوری جی ہم نہیں پے کر سکتے, اور یہودیوں کی اگر کوئی مسئلہ بنا ہے تو مسلمان کہیں جی ہم نہیں آپ کی مدد کر سکتے. تو فائنینشلی دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. جنگ کے اچھا یہ ہو گیا. اب لاسٹ جو اس کی دفعہ ہے وہ ہے کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور فریقین اس فیصلے کو تسلیم کریں گے. اگر اسٹیٹ انسائڈ دا اسٹیٹ یا آؤٹ آف دا اسٹیٹ کوئی بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ آپس میں ریزالو کر لیں یا لڑ لیں. ہاں, پیش کیا جائے گا وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے, اگر یہودی کے حق میں فرمائیں گے تو مسلمانوں کو ماننا ہوگا, اور اگر مسلمانوں کے حق میں فرمائیں گے تو یہودیوں کو ماننا ہوگا. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کوئی نہیں بولے گا, اور دونوں فریقین چاہے وہ یہودی ہیں یا مسلمان ہیں, یا دو یہودی ہیں یا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا دیٹس اٹ, ہم اس کو مزید آگے بات ہی نہیں کر سکتے, بات ختم ہو گئی. آگے میثاق مدینہ کے اب اثرات
اثرات کیا ہوئے. جب یہ ایگریمنٹ ہوا, سائن سگنیٹری ہو گیا, سب مان گئے, سب نے معاہدے پہ دستخط کر دیے, اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے, افیکٹونیس, کہ اس کا کیا اچھا اثر ہوا یا کیا برے اثرات ہوئے, وہ پڑھیں گے. مدینہ منورہ میں جو پہلا اثر اس کا ہوا ہے, مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے بلا اتفاق سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پہلا جو افیکٹو اس کا پوائنٹ ہے یا سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ گورننس ملی, باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بنے, لیڈرشپ ملی. جیسے قائد اعظم گورنر جنرل بنے تھے پاکستان کے سب سے پہلے, پاکستان کی آزادی کے بعد, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قائد اعظم دیکھیں فالو کر رہے ہیں نا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ کیا. ہاں وہ تو بادشاہ ہیں, دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے, تو ان کو نہ تو کسی اسٹیٹ کی ضرورت ہے سربراہی کی, نہ ان کو وزیر اعظم کا بننے کا شوق ہے. یہ تو ہمارے لیے تھا نا کہ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کسی اسٹیٹ کو چلانا کیسے. جیسے عمران خان کہتا ہے جی ریاست مدینہ کا قیام کروں گا, تو اللہ جانے پتہ نہیں کیا کر گیا, وہ شاید کچھ اور ہی سوچ رہا تھا, تو اللہ نے بہت جلدی ڈسکلوز کر دیا یہ سب کچھ. اللہ بہتر کرے, ہمیں کوئی نیک اور شریف, جس طرح ہمیں چیف آف دی آرمی اسٹاف ملے حافظ قرآن, اسی طرح کوئی حافظ قرآن ہمارے حکومت کے لیے وزیر اعظم اور صدر بھی ہمیں ملے, آمین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا اتفاق, کہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اتفاق کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, سب کی ایک ہی رائے تھی, سب کا ایک ہی ووٹ تھا, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنیں گے, اور ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر ایک منظم حکومت قائم ہو گئی. اب مدینہ منورہ انسائڈ انٹرنلی بھی سیف اور ایکسٹرنلی بھی سیف, یعنی مدینہ منورہ کے 600 400 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر بھی جتنے قبائل ہیں وہ ایگریمنٹ میں ہیں, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان سائڈ انٹرنل مدینہ سے کوئی باہر والے قبائل کو تنگ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑی مضبوط ریاست, ایک بڑی پاورفل اسٹیٹ بن چکا تھا مدینہ. مدینہ منورہ کے تمام گروہوں کے درمیان امن, رواداری اور برداشت کی فضا قائم ہوئی. اب جو پہلے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے, اسلام کی دعوت دینے سے پہلے ایک عرب کا ماحول تھا, ایک مدینے کا ماحول تھا, لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے, جو اپنی بچیوں کو زندہ دفناتے تھے, جو جہالت کے دور میں پڑے ہوئے تھے, اور پولیتھسٹ تھے, لائک بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے. آج وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے, اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر خم کیے کھڑے ہیں, اور کتنا خوبصورت منظر ہے کہ وہ رواداری دکھا رہے ہیں, آپس میں برداشت دکھا رہے ہیں, اور اگر کوئی بات ہو بھی رہی تو درگزر فرما رہے ہیں, ایک دوسرے سے معاف کر رہے ہیں, پیار سے رہ رہے ہیں, امن سے رہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا. ایسا انہوں نے ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا, بچپن سے انہوں نے لڑائی جھگڑا تماشا جھگڑا, ہر وقت ایک خون کے پیچھے 10 خون. تو اب جب ان کو امن ملا, سیکیورٹی فیل ہوئی, تو ان کو کمفرٹ ملا اس چیز کا, تو ان کو بہت اچھا لگا یہ سب کچھ. تو اب سب آپس میں پیار سے برداشت سے رہ رہے ہیں. مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے یہود کی حمایت حاصل کر لی, جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں داخلی استحکام پیدا ہوا, اور ایک طرح سے مدینہ منورہ کا داخلی دفاع مضبوط ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدینہ سے باہر کافی زیادہ قبائل دور دور تک چاروں طرف آباد تھے جو یہودی تھے, تو اب ان سے کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھڑے ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے, ہم نے ایگریمنٹ کیا آپ کے ساتھ, ہم اس پہ قائم رہیں گے. اور اس طرح سمجھ لیں کہ بارڈر کی طرح دیواریں بن کر یہ کھڑے ہو گئے یہودی مدینے کی اسٹیٹ کو سیف کرنے کے لیے. کس سے؟ مشرکین مکہ سے, قبائل مکہ کے سرداروں سے, ٹھیک ہے, جن میں ان کے اپنے چچا ابو جہل شامل ہیں, ٹھیک ہے, جن میں وہ برے لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان کو بڑی تکالیف دی ہیں, ہمارے پیارے نبی کو بڑی تکالیف سے بڑی اذیتیں دی ہیں. تو آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ داخلی راستہ کیا ہے کہ کہیں سے بھی مدینہ کی اسٹیٹ میں کوئی دشمن انٹر نہیں کر سکتا. اس کو پہلے وہ فارغ کر دیں گے یہودی, باہر سے اس کو یا تو مار ڈالیں گے یا بھگا دیں گے. میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے نئے راستے کھل گئے. اب میثاق مدینہ ہوا تو کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کو اشاعت اور تبلیغ کے نئے راستے ملے. اب وہ بغیر ڈر, مکہ والوں کے ڈر کے بغیر, مشرکین مکہ کے ڈر کے بغیر تبلیغ کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا شروع ہو رہے ہیں, عرب سے باہر نکل رہے ہیں دوسرے راستوں سے, اور اسی طرح اسلام پھیلنا شروع ہوا. پھر حضرت عمر کا دور آتا ہے, پھر حضرت ابو صدیق کا دور ہے, حضرت علی کا دور ہے, حضرت عثمان غنی کا دور ہے. تو اسی دور میں پھر اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ میثاق مدینہ اس کا اوریجن ہے اسلام پھیلنے کا. تو یہاں سے پھر تبلیغ کے لیے لوگ نکلے بے ڈر ہو کر, بے خوف ہو کر. اب میثاق مدینہ کے بعد
اچھا یہ ہو گیا ہے. مسلمان امت واحدہ اور ایک مضبوط طاقت بن گئے. اب مسلمان ایک امت، ایک واحد، ایک یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیونکہ آپ کو پتہ لکڑیاں بکھری ہوں، آپ نے وہ سنی ہوگی کہانی، لکڑہارے کے بیٹے تھے آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. تو لکڑہارے نے کہا کہ جاؤ لکڑیوں اٹھا کے لاؤ ایک ایک. تو وہ اٹھا کے لائے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، اور انہوں نے کہا کہ اس کو توڑ دو. انہوں نے توڑ دیا آسانی سے. اب لکڑہار نے پھر کہا کہ جاؤ بچوں ایک ایک لکڑی اٹھا کے لاؤ. ساتوں بیٹوں کو کہا. وہ پھر گئے، ویسی ہی لکڑیاں دوبارہ ایک ایک اٹھا کے لائے. اب کی دفعہ ان کے باپ نے ان لکڑیوں کو باندھ دیا اور پھر ایک ایک بیٹے کو کہا کہ اب اس کو توڑو. تو کوئی بیٹا بھی کامیاب نہ ہوا، کیونکہ وہ ساتوں لکڑیاں ایک بڑی گٹھے کی شکل میں آ چکی تھی اور ان کو آسانی سے ایک بندے کے لیے توڑنا ممکن نہ تھا. تو اس نے کہا دیکھا اب تم جب اکیلے تھے تو تم لوگوں کو توڑنا، تم لوگوں کو نقصان پہنچانا آسان تھا. جب یہ لکڑیاں ایک ایک تھیں، اکیلی اکیلی تھیں، تو تم لوگوں نے آسانی سے اس کو توڑ لیا. لیکن جب یہ ایک ساتھ مل گئیں تو ان کو توڑنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے. اب تم ساتوں مل کر بھی ان کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو یہ نہیں ٹوٹیں گی. تو اس طرح مسلمان جو مدینہ کے تھے اور باقی ارد گرد آس پاس کے تھے، وہ آپس میں ایک واحد قوم کی طرح، ایک واحد امت کی طرح مضبوط طاقت بن چکے ہوئے تھے. ہجرت کے دوسرے سال ہی تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا. یعنی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب فلسطین میں جو قبلہ تھا، پہلا قبلہ اول فلسطین میں تھا، یعنی بیت المقدس. ہم اس طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے پہلے مسلمان جو تھے. لیکن اب تحویل قبلہ کا جیسے ہی حکم نازل ہوا 2 ہجری میں شعبان یا رجب کے مہینے میں، یا وہ رجب کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا، تو اس میں حکم یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کریں. ٹھیک ہے، تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کا تبدیل کر دینا. یعنی اب سب جو بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے تھے، اب واپس خانہ کعبہ کی طرف. واپس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تو کسی نے نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ مقدس تھا. ہمارا کعبہ جو تھا مقدس جگہ تھی، تو عبادت یہ حکم اللہ کی طرف سے آ وہ ہر جیسے ہجرت کا حکم آیا ایک سال پہلے، اب یہ حکم یہ آ شروع گیا. سے ہی لیکن مقدس اب جگہ رہا ہے سوچنا یہ تھا کہ کعبہ تو اب حکم موجود ہے کیا آ گیا مکہ میں، کہ اور خانہ مکہ کعبہ والے کی تو طرف ایسے ہیں جیسے کر کے نماز ادا کریں گے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ظاہری ابتدا بات ہے میں کہ ان کی بیت تمام المقدس کی طرف ابتدا رخ کیا کر کے ہوتی ہے نماز کہ پڑھتے تھے. آگے پہلے کیا تھا؟ امام کھڑا ہوتا ہے کعبہ اور پیچھے اول سارے ہمارا نمازی بیت کھڑے ہوتے ہیں المقدس تھا جو باجماعت. جو فلسطین میں امام ہے. پہلے تو نماز سب پڑھتا ہے آپ اس صلی کے اللہ پیچھے علیہ پیچھے وسلم فالو کرتے ہیں. ساری کے سب کو پتہ ہے کہ جب آپ جمعے کی نماز پڑھنے پیچھے جاتے ہیں پیچھے باجماعت ادھر ہی نماز منہ کر ادا کے ہم کرتے ہیں. قبلہ اول اسی کو اب یہ کہتے ہیں نا، واقعہ اتنا تو ہم ادھر ہی خوبصورت منہ کر کے واقعہ ہے نماز پڑھا جب کرتے یہ تھے. پیش آیا آپ اس صلی اللہ علیہ ٹائم وسلم بشر کیا بن ماحول برا تھا بن کس طرح رضی اللہ قبلہ عنہ کے متعین یہاں کیا گیا اور دعوت پر قبلے گئے کا رخ ہوئے بدلا تھے گیا. کہ وہاں یہ ظہر کا کیسے وقت واقعہ ہو گیا. پیش آیا تو آپ ہم صلی آگے اللہ علیہ پڑھیں وسلم گے. 2 رکعتیں مسلمان آپ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم چکے کی تھے ابتدا میں بیت کہ تیسری المقدس کی رکعت میں طرف رخ وحی کر کے کے ذریعے نماز پڑھتے تحویل تھے. کعبہ کا پہلے حکم آپ نازل صلی ہوا، اللہ اور علیہ اسی وسلم وقت امام آپ صلی اللہ تھے علیہ اور وسلم بیت اور المقدس آپ کی صلی طرف اللہ منہ علیہ کر وسلم کے کی نماز پڑھتے تھے ابتدا اور آپ کے میں پیچھے جماعت کھڑی تمام ہوتی تھی لوگ بیت جو کہ بالکل آپ المقدس کی سے پیروی بیت کرتی تھی، اللہ کی فالو رخ کرتی پر تھی پھر آپ کو. گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن مارور رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. آپ نے ان صحابی کا نام بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کا وہ گھر ہے، ان کا وہ صحن ہے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، جہاں پر نازل ہوا حکم، اللہ کی وحی نازل ہوئی. یعنی یہ اتنے پاک گھر میں آئی. وہ صحابی بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ کا پیغام اس کے پیارے محبوب کو ان کے گھر میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت پر موجود تھے اور وہاں ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز کا سب کو پتہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. اب میں بھی 4 فرض ادا کر رہے تھے یا 4 سنت، یہ نہیں پتہ کہ یہ کس میں، لیکن یہ پتہ ہے کہ یا تو یہ 4 سنتوں میں واقعہ پیش آیا ہے یا 4 فرض ادا کرتے ہوئے پیش آیا ہے، کیونکہ تیسری رکعت میں حکم نازل ہو رہا ہے. جب آپ نماز کے دوران ہیں اور آپ تیسری رکعت کے لیے سجدہ کرنے لگے ہیں یا رکوع میں ہیں، ابھی سجدے سے پہلے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ہیں، تو اس وقت اللہ کا حکم آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے اسی وقت. تو اب بندہ نماز کی حالت میں ہو، آپ کو اگر آپ کے گھر والے کوئی بلائیں تو آپ کبھی بھی نہیں ہلو گے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ان کو اللہ کی وحی آ گئی ہے نماز کے دوران، اور ابھی تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اور اسی وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کے رخ پر پھر گئے. یعنی آپ کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ 10 تھے، 20 تھے، 50 تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے کے جاتے تھے تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کے لیے، آپ کے خطبے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے گروہ کے گروہ دوڑے چلے آتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یقیناً پیچھے کافی سارے نمازی تھے، کافی سارے صحابی تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، لائک آپ رائٹ سے لیفٹ کی طرف موو کر گئے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے قبلہ رخ منہ کر کے اس وقت آپ کھڑے ہو جاؤ پہلے. ٹھیک ہے. اور اب اپنا منہ جو ہے اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف موڑ لو. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ترچھا ہو جاؤ اس طرف کو. اس وقت آپ اس کنڈیشن میں کھڑے ہو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے گھر میں کھڑے ہوئے تھے، اور یہی اس وقت قبلہ تھا ہمارا. آپ گھر میں بھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول کس طرف ہے، یعنی آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے. جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ آپ کا قبلہ اول ہے. تو قبلہ اول کی طرف آپ نے رخ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک دم پڑھتے پڑھتے واپس جہاں ہم آپ نارمل روٹین میں نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اس طرف رخ کریں. تو یہ پوزیشن ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا تھا کہ جیسے آپ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا پڑھتے پڑھتے. پیچھے سب آپ کو فالو کر رہے تھے. کسی نے نماز نہیں توڑی، کسی نے آواز نہیں دی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر منہ کیوں کر لیا آپ نے نماز پڑھتے ہوئے. ہمارا منہ تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ اول کی طرف، فلسطین کی طرف ہونا چاہیے. آقا آپ نے کیوں اس طرف منہ کر دیا؟ تو یہاں سے ادب اور احترام کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابی رسول کتنے پیارے تھے. ہمارے نبی کے جو ماننے والے تھے، ان کے ہدایت پر چلنے والے تھے، وہ کتنے اتباع کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے. انہوں نے بھی اپنا رخ اسی وقت نماز توڑے بغیر نماز کو مکمل. شروع کہاں سے ہوئی نماز؟ 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی قبلہ اول کی طرف منہ کر کے، اور بقایا 2 رکعتیں ہم نے سجدہ کیا قبلہ دوم، یعنی اب کا جو ہمارا پریزنٹ ڈے کا قبلہ ہے خانہ کعبہ بیت المقدس، اس طرف. یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اتباع رسول اور تسلیم و رضا کی غیر معمولی مثال ہے. یعنی انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمائی، اور نہ بعد میں پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پھر بتایا نماز کے بعد کہ اس طرح وحی آ گئی تھی نماز کے دوران اور مجھے رخ تبدیل کرنا پڑا. اور پھر یہ بھی ایک خوشی کا سما تھا. اب اس میں جاننے کی بات انہوں نے لکھی ہے، بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے. تو ہم بیت المقدس کو، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے، اس کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، جہاں پر آج کل یہی یہودی جو ہے نا مردود، یہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے اوپر سے گولیاں مار رہے ہوتے ہیں اور بم پھینک رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہائیڈروجن بم پھینک رہے ہوتے ہیں، اور بہت تنگی دی ہوئی ہے انہوں نے. اللہ اس کو جلد از جلد آزاد کرے، ہمیں توفیق دے بیت المقدس میں اور بیت اللہ میں جا کر مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز ادا کرنے کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں اگر ہم ایک نماز بھی وہاں ادا کرتے ہیں نا تو 70,000 نمازوں، 70 مینس ان لمیٹڈ، انفینائٹ نمبر، جو عربی میں، عرب زبان میں 70 لفظ جو ہوتا ہے نا، جب ہمیں کہنا ہوتا ہے نا لا تعداد یا انکاؤنٹیبل، تو ہم عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ 70 بلاتے ہیں کہ اللہ تمہیں 70 نیکیاں دے. 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، 70 سے مراد ہوتا ہے بے شمار، گنی بھی نہ جائیں اتنی. تو 70,000 نمازوں سے مراد ہے کہ انکاؤنٹیبل نمازوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے. بے شک خانہ کعبہ میں ہمیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم بیت المقدس بھی جائیں، مسجد اقصیٰ بھی جائیں، کیونکہ وہاں بڑے سارے نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، بہت سارے نبیوں نے وہاں پر نماز تو نہیں کہہ سکتے، عبادات کی ہیں. تو دل کرتا ہے وہ جگہ دیکھنے کو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب ترجمہ ہے اس کا، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. یعنی یہ وحی کے الفاظ تھے سورہ بقرہ کی 144، جو یہ نازل ہوئی تیسری رکعت میں نماز پڑھتے ہوئے ان صحابی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ نے قبلہ چینج کیا. اور اب یہاں پر اس
ترجمے میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو پورا کر دیا. آپ کا دل چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ میں بتوں کو ہٹا دیا جائے. یہ ان کے دادا پردادا ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ کو. تو ان کا دل کیسے مانتا کہ وہاں پر بتوں کی پوجا کی جائے اور اس قسم کی فضولیات کی جائے اس اتنی مقدس جگہ پر جو محور تبرکات، محور رحمت ہے، محور برکات ہے اور اللہ کی تجلیات کا محور ہے. وہاں پر اللہ کا نور برس رہا ہے ہر وقت، لمحہ بلمحہ، اور بارش برس رہی ہے. اور بیت المعمور بالکل اسی خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہے جہاں فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہیں. اور جو فرشتہ، ایک فرشتے کو 70 سال بعد موقع ملتا ہے جب وہ لائن میں لگتا ہے، اور پھر 70,000 سال بعد اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ طواف کرے. اور جب ایک دفعہ وہ طواف کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو 70,000 سال انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ سے ایک طواف کرنے کے لیے. اس قدر بھیڑ اور رش ہے بیت المعمور میں، جو کہ خانہ کعبہ کے اوپر عرش پر موجود ہے. بالکل خانہ کعبہ ہی ہے وہ بھی. تو اب اللہ نے اپنے پیارے نبی کی خواہش کو نماز کے اندر ہی پورا کر دیا، جیسے اور بھی خواہشات میرے پیارے نبی کی اللہ نے پوری کی. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحویل کعبہ کے حکم کے منتظر تھے، یعنی وہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ایسا ہو. آپ خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی. لہٰذا اب اصل مرکز یعنی مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ یہ سمجھ چکے تھے کہ جیسے ہی اللہ نے آپ کو نبی معبوس فرمایا ہے، اسرائیل کی امامت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اسرائیل میں کیونکہ نمبرز آف یہودی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ چاہتا تھا کہ اب جہاں پر مسلمانوں کی کثرت یا اکثریت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل تھا کہ اب کیونکہ مسلمان مدینہ میں بہت زیادہ ہیں اور مکہ میں بھی موجود تھے لیکن چھپ کر تھے، وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کر رہے تھے مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے، اور ان کے دلوں میں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی اور مکہ میں کعبہ کو بیت اللہ کی شرف سے نوازا. اور حضرت ابراہیم جو کہ دادا ہیں، پردادا ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ہاتھ سے بنی ہوئی عمارت کو وہ شرف بخشا جو کہ اس کی حیثیت تھی، وہ اس کو عطا کی گئی. اب جس مسجد میں عبادت کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا، اسے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، جو آج بھی قائم ہے. یعنی یہ وہی صحن ہے ان صحابی کا، وہ مسجد نما صحن جہاں پر سب صحابی نماز پڑھ رہے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں کی. یعنی ایک قبلہ 2 رکعت نماز میں کوئی اور تھا اور دوسری ختم کرتے ہوئے نماز میں کوئی اور قبلہ ہو گیا. تو یہ یادگیری کے لیے اس کو یہ نام دے دیا گیا ہے. اور وہ آج بھی وہ مسجد قائم ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں جب وہ مدینہ لے جاتے ہیں حج عمرے کے لیے. میثاق مدینہ کو انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی نہایت اعلیٰ اور عظیم مثال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی، سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا. آج بھی وطن عزیز پاکستان اور دنیا بھر میں پائیدار امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے قیام کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آج بھی پاکستان میں اگر دنیا بھر سے اس نے کوئی تعلقات رکھنے ہیں تو ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ان کی مائنورٹیز ہمارے یہاں رہتی ہیں، لائک کرسچنس ہیں اور پارسی وغیرہ ہیں، سکھ ہیں، ہندو رہتے ہیں، تو ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اس طرح امن قائم رہے گا پوری دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کے شہریوں کا خیال رکھیں گے اچھے سے. اور میثاق مدینہ اس کی سب سے پہلی مثال ہی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ ہم اس کو فالو کر سکیں. اب مہاجرین اور انصار کے درمیان ہم آہنگی، غم خواری اور محبت الفت کا بیج بونے میں بنیادی کردار ہے کس چیز کا؟ ہجرت کا، نصرت کا، مواخات کا یا دعوت کا؟ تو وہ مواخات تھے جب آپس میں ان کو بھائی چارہ کروایا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اہم کردار ہے. قریش اور مشرکین مکہ نے بھی دھمکی آمیز خط لکھا. کس کو لکھا تھا؟ عبداللہ بن ابی کو. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کنکا قبائل تھے. وہ کون تھے؟ وہ یہود کے قبائل تھے. ان کے اپنے نام اچھے سے بچ یاد کرنے ہیں. ہجرت کے دوسرے سال ہی حکم نازل ہوا کس چیز کا؟ تحویل کعبہ کا، تحویل قبلہ کا، یعنی اپنے قبلے کا رخ تبدیل کریں. تحویل قبلہ سے قبل مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب سوال جواب آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کس کے ساتھ کیا؟ تو میثاق مدینہ یہود کے ساتھ کیا.
جو قبائل تھے یہودیوں کے. میثاق مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ مشرکین مکہ اور باہری دشمن سے مدینہ کو محفوظ کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ اس کا آنسر جو ہے آپ کو آپ کی بک کے اندر مل جائے گا. جو بھی ٹیچر آپ کو آنسر لکھوائیں گے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. میں نے آپ کو اس کا جو مین کاز ہے وہ بتا دیا ہے. تحویل قبلہ کب اور کہاں ہوا وہ آپ نے وہی ڈیٹ لوکیشن بتا دینی ہے. 2 ہجری تھی، شعبان یا رجب کا مہینہ تھا، اور دعوت پر گئے ہوئے تھے. مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور جن صحابی کے گھر وہ گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر، ان کا نام تھا بشر بن برا بن مرور. تو آپ نے یہ نام بتا دینا، لوکیشن بتا دینی ہے، ڈیٹ اور ڈے بتا دینا ہے. آگے آ جاتا ہے کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا کیا خیال تھا. آپ انہوں نے علیہ السلام لکھا ہوا جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے تھا. تو تحویل قبلہ جو ہے نا شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس چیز کی خواہش تھی. آپ اس حکم کے منتظر تھے. آپ کو انتظار تھا اس حکم کا کہ اللہ یہ مجھے حکم فرمائے. اور وہ چاہتے تھے کہ جہاں پر کثرت مسلمان ہیں، اور وہ سمجھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب امامت جو ہے نا اسرائیل کی امامت وہ دور ختم ہو گیا، اور بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی. لہٰذا خانہ کعبہ کو جو ہے نا یہ حیثیت عطا ہونی چاہیے. اب تحویل قبلہ کے واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تحویل قبلہ کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صحابی تھے یا ہمیں اطاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا آنکھیں بند کر کے کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو صحابیوں نے یہ کیا. اگر ہم پہ یہ وقت آ جائے کہ ہمیں قرآن پاک میں ڈیٹ کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہو کہ اپنے نبی نے، آپ کے نبی نے جہاں پر رخ پھیرا وہاں رخ پھیرو. اب بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ اپنی مرضی نہیں کر رہے کہ جی وہ دور تھا اب ہم واپس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتباع رسول کر رہے ہیں، ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. جو صحابیوں نے کیا، جو اقدام انہوں نے کیا وہی طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. ہم اپنے اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. بچوں یہ تھا ہمارا باب سوم کا ٹاپک ریاست مدینہ. ہوپفلی آپ کو ویڈیو اچھے سے پسند آئی ہوگی. ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سارے ایڈس ضرور واچ کیجیے گا. آپ کی بہت بہت مہربانی، شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.